نعبدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن المجید ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج کے اس دور میں جب ہم کوئی بھی چیز بازار سے خریدنے جاتے ہیں تو ہمیں اس چیز کے ساتھ، اس پروڈکٹ کے ساتھ ایک مینول ملتا ہے اور اس میں اس کی تمام تفصیلات درج ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم فریج خریدنے جاتے ہیں، کتابچہ ساتھ آتا ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ جی یہ اتنی پاور پہ چلے گا، اس کو اتنی دیر تک چلانا ہے، اس کو اس درجہ حرارت تک رکھنا ہے، فلاں 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 چیز اس کے لیے مضر ہے، فلاں فلاں چیز اس کے لیے ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام تفصیلات ہمیں اس کتابچے میں ملتی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو خرید کردہ چیز ہے، جو پروڈکٹ ہے، جس چیز کو ہم لے کر آئے ہیں وہ صحیح چلے، درست چلے، تو اس کے لیے ہمیں اس کتابچے پہ عمل کرنا پڑے گا۔ اگر ہم اس کتابچے پہ عمل نہیں کریں گے، ہماری جو خرید کردہ چیز ہے وہ خراب ہو جائے گی، اس کی وارنٹی بھی کلیم نہیں ہوگی۔ اسی طرح اللہ پاک نے انسان کو پیدا فرمایا ہے تو یہ بھی اللہ پاک کی ایک پروڈکٹ ہے، اور اس کا مینول کیا ہے؟ اس کا مینول قرآن کریم ہے۔ اس میں اللہ پاک نے پوری تفصیلات بیان فرمائی ہیں کہ یہ کام کرو گے تو ٹھیک ہے، یہ کرو گے تو غلط ہے، زندگی ایسے گزارنی ہے، تمہاری پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ جب ہم کوئی چیز پروڈکٹ خریدتے ہیں سب سے پہلے ہمیں اس کا مقصد معلوم ہوتا ہے کہ ہم یہ چیز کیوں خرید رہے ہیں۔ فریج خریدا ہے تو کیوں خریدا ہے، استری خریدی ہے تو کیوں خریدی ہے، واشنگ مشین خریدی ہے تو کیوں خریدی ہے۔ مقصد سب سے پہلے واضح ہوتا ہے، پھر اس کے استعمال کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے جو انسان کو پیدا فرمایا ہے یہ اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ یہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہے کہ انسان کی تخلیق اللہ نے اپنی عبادت کے لیے فرمائی ہے۔ انسان کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ پھر اب اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے یہ اللہ پاک نے قرآن عظیم کے اندر فرمایا کہ کیسے ہم نے زندگی گزارنی ہے تو ہم کامیاب ہوں گے، اور کیسے ہم نے زندگی نہیں گزارنی جس سے منع فرمایا۔ دونوں راستے بتا دیے ہیں کہ میرے راستے پہ چلو گے تو کیا نتیجہ نکلے گا، اور شیطان کے راستے پہ چلو گے تو کیا نتیجہ نکلے گا۔ ایک بادشاہ نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ حضرت میں جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں جاؤں گا؟ تو حضرت نے فرمایا بھائی یہ تو قرآن میں لکھا ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے کہ جہنم میں جاؤ گے۔ بڑا حیران ہوا کہ جی میری جنت یا جنت میں جانے کا قرآن میں کیسے لکھا ہے؟ عرض کی کہ حضرت کہاں لکھا ہے؟ فرمایا اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ جو نیک لوگ ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے اور جو برے لوگ ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ ہم میں سے ہر فرد جانتا ہے کہ وہ نیک ہے کہ نہیں ہے۔ میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں، آپ مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اس کا دل اس کو بتاتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو۔ وہ بھلے اس پہ جو ہے جواز کی اور دلیل کی تھپکیاں دے دے کہ اس کو سلا دے، لیکن اس کو معلوم ہے اللہ نے یہ نظام رکھا ہے۔ اللہ نے ہمیں کھانے پینے کی صلاحیت رکھی ہے نا۔ جو شخص پہلی دفعہ کوئی غلط چیز کھائے اس کو الٹی آ جاتی ہے، اس کا معدہ ہضم نہیں کرتا ہے۔ ہاں وہ اس کو کھاتا رہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ اس کا عادی ہو جائے گا پھر، لیکن جب شروع میں پہلی دفعہ وہ غلط چیز کھائے گا اس کو الٹی آ جائے گی۔ یہ اللہ نے ایک حفاظتی نظام رکھا ہے۔ اسی طرح اللہ نے گناہوں کا بھی نظام رکھا ہے، دل کی صفائی کا بھی نظام رکھا ہے۔ جب ہم غلط کام کرتے ہیں ہمارا دل ہمیں بتاتا ہے یہ کام غلط ہے۔
لیکن جب ہم اس کی مانتے نہیں ہیں پھر وہ گناہ کر کر کے حدیث شریف میں آتا ہے، پھر دل کالا ہو جاتا ہے، پھر ہمیں بتاتا بھی نہیں ہے، پھر ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ جی یہ کام غلط ہے۔ تو اللہ نے تو واضح راستے بتا دیے، جو نیک کام کریں گے اللہ ان کو جنت میں داخل کریں گے، اور جو غلط کام کریں گے، جو فاسق ہوں گے، جو فاجر ہوں گے، اللہ ان کو جہنم میں داخل کریں گے۔ یہ ایک پیمانہ ہے، اس کے علاوہ کوئی پیمانہ نہیں ہے، نہ نسب پیمانہ ہے، نہ ذات پات پیمانہ ہے، نہ اس کی عزت و معیار کوئی پیمانہ ہے، نہ تعلیم کوئی پیمانہ ہے، صرف اللہ کے نزدیک تقویٰ اور نیکی کا پیمانہ ہے، اور کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ اگر نسب پیمانہ ہوتا تو بہت سارے انبیاء اکرام کی اولادیں جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گی۔ قرآن پاک میں ہمیں یہ واقعات ملتے ہیں۔ نسب پیمانہ نہیں ہے۔ اگر مال و دولت پیمانہ ہوتا تو قارون جنت کے اندر جاتا، مال و دولت بھی پیمانہ نہیں ہے۔ اگر حکمرانی پیمانہ ہوتی تو فرعون جنت کے اندر جاتا، حکمرانی بھی پیمانہ نہیں ہے۔ اللہ کی اطاعت پیمانہ ہے، نیکی پیمانہ ہے۔ جو شخص بھی اللہ کی اطاعت کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلے گا، اس کے نسب بھلے معمولی ہو، وہ بھلے غلام ہو، اس کو کوئی پوچھتا بھی نہ ہو، تعلیم بھی کم ہو، اس کی معاشرے میں کوئی اثر و رسوخ بھی نہ ہو، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی عزت ہے، اللہ کے نزدیک وہ جنتی ہے، اللہ کے نزدیک وہ پسندیدہ لوگوں میں سے ہے۔ باقی جتنی چیزیں ہیں یہ سب دنیا کے لیے، یہ باقی جو ہماری تعلیم جس کو ہم کہتے ہیں عرف عام میں تو اس کو ہنر کہتا ہوں، یہ تعلیم نہیں ہے۔ تعلیم تو وہ ہے جو دین کی تعلیم ہے، یہ تو ہنر ہے، یہ بھی ضروری ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ لیکن ہمارے یہاں تعلیم یافتہ ایک معیار ہے، اللہ کے نزدیک کوئی معیار نہیں ہے۔ ان پڑھ ہو، ایک حدیث شریف میری نظر سے گزری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو ایسا بندہ بہت پسند ہے جس کا معاشرے میں، اس کا مفہوم اس طرح ہے معاشرے میں کوئی اس کا اثر و نفوذ نہ ہو۔ وہ مسجد گئے جب بھی لوگ اس کو نہ پوچھیں، مسجد نہ جائیں جب بھی لوگ نہ پوچھیں، یعنی لوگوں کے نزدیک وہ معمولی آدمی ہو، لیکن اللہ کا ایسا فرما بردار ہوتا ہے کہ اللہ کو اس پہ بڑا فخر ہوتا ہے، اللہ کو اس سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ تو اصل چیز تو یہ ہے کہ بندہ اللہ کو راضی کر لے جس چیز کے لیے دنیا میں آیا ہے۔ باقی جو اسباب ہیں یہ تو دنیا گزارنے کے لیے ہے، اللہ نے ہمیں دنیا میں دنیا کو اسباب کے تحت بنایا ہے، اس میں سارے کام اسباب سے ہوتے ہیں، تو باقی اسباب بھی ضروری ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ بندہ ان اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کو راضی ہے۔ توکل یہ نہیں ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ توکل یہ ہے کہ بندہ سارے اسباب چھوڑ دے اور بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا رہے، یہ توکل ہے، یہ توکل نہیں ہے۔ اگر ہے بھی تو اعلیٰ درجہ نہیں ہے، اعلیٰ درجہ تو حضرات انبیاء کا ہے کہ اسباب کو اختیار کرے اور پھر توکل کرے۔ 3 درجے ہیں نا توکل کے، ایک تو یہ ہے کہ بندہ اسباب کو اختیار کرتا ہے پھر اسی پہ بھروسہ کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں ملازمت پہ جاؤں گا تو مجھے تنخواہ ملے گی، اس سے میرا پیٹ بھرے گا، میں کاروبار کے لیے دکان کھولوں گا، اس سے پیسے ملیں گے، اس سے میرا پیٹ بھرے گا، اگر میں نہیں کھولوں گا تو میں بھوکا مر جاؤں گا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ رازق میری ملازمت ہے، رازق میرا کاروبار ہے، عزت مجھے خاندان سے ملتی ہے۔ ایک تو یہ درجہ ہے، اور ایک یہ درجہ ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگل میں چلا جائے کہ بس میں اللہ اللہ کرتا ہوں، اور اللہ پاک چونکہ اسباب کے تحت نہیں ہے، اللہ پاک تو جیسا چاہے کر سکتے ہیں، مجھے رزق بھی ملے گا، مجھے سب چیزیں ملیں گی، یہ بھی توکل کا درجہ ہے، لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ پسندیدہ وہ ہے جو حضرات انبیاء کا تقویٰ کہ اسباب کو بھی اختیار فرمایا اور پھر توجہ جو ہے اللہ پاک کی بارگاہ کی طرف، اس کا زیادہ درجہ ہے۔ جو ملازمت بھی کرتا ہے لیکن اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ مجھے رزق ملازمت سے نہیں ملتا، مجھے رزق اللہ پاک اس سبب سے دیتا ہے۔ یہ اگر تقویٰ پیدا ہو گیا تو یہ کامیابی ہے، یہ اصل میں مطلوب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نے دعا فرمائی کہ اللہ مجھے اپنے کسی دوست سے میری ملاقات کرا دیں، حکم ہوا فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں ایک میرا دوست ہے۔ چلے گئے، ملاقات ہو گئی، جو گفتگو کرنی تھی کر لی۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو وہ جو اللہ کا ولی تھا اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ جو ہے کھانا کھائیں گے؟ تو ان کے دل میں خیال آیا، ان سے کہنے لگے جی یہاں اسباب تو نہیں ہیں، آپ کیسے کھانا کھلائیں گے؟ تو وہ کہنے لگے آپ اللہ کے خلیل ہیں،
اور آپ کا دل اسباب میں پھنسا ہوا ہے، ہاتھ اٹھائے تو آسمان سے 2 دسترخوان زمین پر۔ آپ نے بھی کھایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کھایا۔ جب ابراہیم علیہ السلام جانے لگے، دل میں خیال آیا کہ ان کا جو توکل ہے میرا توکل اس کے برابر نہیں ہے، میرا توکل ان کے توکل کے برابر نہیں ہے۔ تو آواز آئی کہ ہم نے آپ کو مخلوق کا پیشوا بنا کے بھیجا ہے، یہ تو فقیر ہے، یہ ہمارا نام لیتا ہے، ہم اس کو کھانا دے دیتے ہیں، آپ کو تو ہم نے مخلوق کا پیشوا بنا کے بھیجا ہے، اور یہ ہم نے جو سورج اور چاند اور ستارے اور زمین اور آسمان پیدا فرمائے بے مقصد نہیں پیدا فرمائے، یہ کسی مقصد سے پیدا کی۔ تو تقوی کا بہترین درجہ یہ ہے کہ بندہ اسباب بھی اختیار کرے اور پھر اللہ کو راضی کرے، یہ سب سے بہترین تقوی ہے۔ حضرات انبیاء کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائی ہیں اور کھجور کے لیے رات بھر مزدوری بھی کی ہے یہودی کے یہاں، اسباب کو اختیار فرمایا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقہ ہے کہ اسباب کو اختیار کرانا ہے اور پھر دل اس کا اللہ کی یاد میں مستقر ہو، یہ کمال ہے۔ اگر سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا تو پھر کیا کمال ہے؟ معاشرے میں بھی رہے، اس کو معلوم ہو میں نے ملازمت پہ جانا ہے، میں نے دکان کھول لی ہے، لیکن دل اس کا اللہ کی طرف متوجہ رہے، یہ اصل میں تقویٰ ہے، یہ کامیابی ہے۔ کیوں کہ جب بندہ دنیا کے اندر نکلتا ہے پھر وہ دنیا میں مستغرق ہو جاتا ہے، پھر وہ سمجھتا ہے جی دنیا ہی میری سب کچھ ہے، حالانکہ دنیا کسی کی نہیں ہے۔ یہ اللہ نے دنیا کو ایسا پیدا فرمایا ہے، دنیا کسی کی بھی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، فرمایا جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ میرے بغیر دنیا کا کام نہیں چل سکتا وہ قبرستان دیکھ لے۔ وہ ان لوگوں سے بھرا ہوا ہے جو یہ سمجھتے تھے کہ میرے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ آج ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جی میرے بغیر کام نہیں چل سکتے۔ میں ملازمت پیشہ آدمی ہوں، میں 2 دن نہیں جاؤں میں سمجھتا ہوں جی میں تو بہت ضروری ہوں۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ زمین کے پیٹ کے اندر چلے جاؤں گا اور دنیا کا کام ویسے ہی چلتا ہوں۔ یہ ہر فرد کا یہی معاملہ ہے۔ جو شخص سمجھتا ہے میں بہت ضروری ہوں، وہ 1 مہینے کے لیے کہیں چلا جائے، اس کے بعد بھی کام چل رہا ہوں۔ یہ اللہ نے دنیا کو ڈیزائن ہی ایسا کیا ہے، ایک آتا ہے پھر چلا ہے، اپنا وقت پورا کرتا ہے، اور یہ وقت اس کی آزمائش ہے۔ اس وقت میں اس نے اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ نہیں دنیا کے نظام کو نہیں چلانا، اس نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جس نے اس دنیا کے اندر اللہ کو راضی کر لیا وہ کامیاب ہو، بس وہ کامیاب ہے۔ دنیا کی کامیابی نہیں ہے۔ وہ کسی نے مجھے ایک میسیج بھیجا تھا، مجھے بڑا پسند آیا۔ فرمایا بچے کہنے لگا بچہ جب 4-5 سال کا ہوتا ہے تو اس کی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ اس کے بستر پہ پیشاب نہ کرے، یہ اس کی بڑی کامیابی ہے۔ پھر وقت گزرتا رہتا ہے، معیار بدلتا رہتا ہے، پھر جب 80 سال عمر ہو جاتی ہے تو جب بھی یہی کامیابی رہ جاتی ہے کہ جی 80 سال عمر ہے لیکن ان کی صحت ٹھیک ہے، تو یہ کامیابی سمجھی جاتی ہے کہ 80 سال کی عمر میں بھی صحت ٹھیک ہے۔ تو زندگی میں تو کامیابی کے معیار بدلتے رہتے ہیں، زندگی کی کامیابی، دنیا کی کامیابی یہ بدلتی رہتی ہے، یہ حالات کے مطابق میری کامیابی مختلف ہوگی، آپ کی مختلف ہوگی، ہماری کامیابی اس دونوں کی مختلف ہوگی، لیکن اصل کامیابی یہ ہے کہ بندہ اللہ کو راضی کر کے چلے جائے، جس کے لیے اللہ پاک نے اس کو پیدا فرمایا ہے، وہ اللہ کو راضی کر کے چلے۔ اور جو دنیا میں اللہ کو راضی کر کے چلا گیا وہ کامیاب ہے، اس کی دنیا بھی ٹھیک ہے، اس کی قبر بھی ٹھیک ہے، اس کی حشر بھی ٹھیک ہے۔ اور جس نے دنیا میں اللہ کو راضی نہیں کیا وہ یہاں بھی پریشان رہے گا، وہ دنیا میں جانے کے بعد بھی پریشان ہوگا۔ میں نے تو کم از کم کسی آدمی کو ایسا نہیں دیکھا اپنی زندگی میں کہ جو اللہ کا نافرمان ہو اور اس کو اطمینان ہو۔ کیوں لوگ شرابوں میں گھستے ہیں، لکھ پتی کروڑ پتی ہوتے ہیں جی شراب پیتے ہیں، کیوں پیتے ہیں بھائی؟ حالانکہ معلوم ہے جی صحت کی خراب ہے۔ آج کل آپ حالات دیکھ لیں ملک کے، جتنی ہماری اشرافیہ ہے یہ سب نشے میں مستغر ہے۔ کیوں نشہ کرتے ہیں؟ مال بھی ہے، دولت بھی ہے، صحت بھی ہے، کیوں سکون نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی ہے، جہاں اللہ کی نافرمانی ہوگی وہاں سکون نہیں ہوگا، طبیعت میں اضطراب ہوگا۔ جو اللہ کا فرمانبردار ہوگا وہ ایک وقت کی بھی روٹی کھائے گا، اس کا دل اطمینان کی حالت میں ہوگا۔ تو یہ تو دنیا کا نفع ہے، اور یہاں سے دنیا سے جانے کے بعد جو نفع ہیں وہ الگ ہیں سارے۔
یہ تو دارالعمل ہے، اللہ پاک نے ہمیں یہاں اسباب کے تحت رکھا ہے، آزمائش میں پیدا فرمایا ہے، تو یہاں یہ نفع ہے سکون کا۔ یہاں سے جانے کے بعد جب اس کی جزا ہوگی، اس کا عمل ہوگا، تو اس وقت کتنا نفع ہوگا۔ تو دعا فرمائے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دنیا کے اندر اللہ کو راضی کر کے جانا ہے، اور یہ کام آج سے ہی شروع کرو۔ آج سے جو گناہ ہو گئے، اللہ پاک نے توبہ کے دروازے کو کھلا رکھا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اس امت پہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ اللہ پاک مغرب سے سورج کو باہر نکالیں گے، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ آج اللہ نے ہمیں قرآن کی نعمت دی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ایسا وقت آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے عرض فرمایا کہ جبرائیل تم میرے جانے کے بعد بھی زمین پر آؤ گے؟ عرض کی اللہ کے نبی آؤں گا، اور مختلف چیزیں لے کے جاتا جاؤں گا۔ فرمایا سب سے عرض کی کہ سب سے پہلے میں خشیت کو لے کے جاؤں گا۔ پوری مسجد کے اندر ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو نماز خشوع و خضوع سے پڑھتا ہو، اور سب سے آخر کے اندر اللہ کا قرآن جائے گا۔ بلکہ میں اجتماع میں تھا، وہاں جامعہ بندوریا کے شیخ الحدیث ایک بیان فرما رہے تھے، فرمایا بیت اللہ شریف بھی چلا جائے گا۔ جس رات کو قیامت آئے گی اس رات کو بیت اللہ شریف کو بھی اٹھا لیا جائے گا۔ یہ آج اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، کوئی بندے سے گناہ ہو جائے توبہ کر لے، اللہ اس کو معاف کر دے۔ ایک وقت ایسا آئے گا یہ دروازہ بند ہو جائے گا، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، سورج مغرب سے نکلے گا، جس نے جو عمل کر لیا اس کے نامہ اعمال میں لکھا گیا، بس وہ مٹایا نہیں جائے گا۔ آج اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، ہم اس زمانے کے اندر ہیں، پوری زندگی گناہ کرتے رہیں۔ ایک ترمذی شریف کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ بندہ زمین اور آسمان کے درمیان گناہوں سے بھر دے، اللہ سے معافی مانگے رحمت کی امید کے ساتھ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف، اللہ فرماتا ہے میں معاف کر دوں گا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ زمین و آسمان کو گناہوں سے بھر کے آ جائے۔ حجاج بن یوسف جب فوت ہونے لگا، بڑا ظالم آدمی تھا، حضرات صحابہ کو شہید کیا، حضرات تابعین کو شہید کیا۔ سعید بن مسیب مشہور تابعی ہیں، حجاج بن یوسف نے ان کو شہید کرایا۔ جب فوت ہونے لگا تو اس کی زبان سے کچھ الفاظ نکلے، اس کے بارے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کی وصال کی خبر سنی، فرمایا اس امت کا فرعون مر گیا، اتنا ظالم آدمی تھا وہ۔ کسی نے کہا حضرت جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے سر کو زمین پر رکھ لیا اور اونچی آواز میں کہنے لگا کہ یا اللہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں ظالم ہوں، آپ مجھے معاف نہیں کریں گے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں ظالم ہوں، آپ مجھے معاف نہیں کریں گے، لیکن مجھے آپ سے رحمت کی امید ہے، مجھے آپ سے رحمت کی امید ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تک ان کے الفاظ گئے، بڑی حیرانی ہوئی، فرمانے لگے دیکھو اس کو اس وقت بھی اللہ سے رحمت کی ہوئی، اور پھر فرمایا مجھے گمان ہے اللہ اس کو معاف کر دے۔ یہ اللہ کی ذات اتنی رحیم ہے، رحمت والی ذات ہے، اور یہ ہمیں اللہ نے معافی کا آپشن رکھا ہے۔ تو آج سے شروع کرنا ہے، جو شخص کسی گناہ میں مبتلا ہے آج اللہ سے توبہ کرے، یا اللہ میں آپ سے توبہ کرتا ہوں، میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں۔ کسی کے سامنے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دل میں اللہ کو یاد کر لے بس کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، میں اس گناہ کا عادی ہوں، یا میں اس مرض میں مبتلا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں، میں دوبارہ نہیں کروں۔ اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ کسی کے سامنے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ سے دل میں کہہ دے، اور پھر کوشش کرے کہ وہ اس پہ ثابت قدم رہے۔ 100 بار توبہ کو توڑے گا، پھر توبہ کرے گا، اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ یہ شیطان ہمیں دھوکے میں ڈالتا ہے، ہم توبہ کرتے ہیں نا، پھر جب دوبارہ گناہ ہوتا ہے شیطان کہتا ہے دیکھا یہ تم نے کیا کیا، یہ تو سب ختم کر دیا، یہ تمہاری نمازیں کہاں گئیں، اور یہ کیا تم نے یہ کیا کر دیا۔ نہیں، جب بھی گناہ ہو جائے بندہ اللہ کے سامنے جھک جائے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ مجھے معاف کر دیں، میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ دوبارہ ہو جائے پھر توبہ کر لیں، دوبارہ ہو جائے پھر توبہ کر لیں، جب تک وہ اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے اللہ ہمیں معاف کرتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام
اللہ کے پیغمبر تھے، اپنی قوم کو ہدایت کی، نہیں مانی، بد دعا کی۔ قوم کون؟ کافر، یعنی مسلمان نہیں ہوئے، کافر تھے۔ یونس علیہ السلام کون؟ اللہ کے پیغمبر تھے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے بد دعا کے لیے، بد دعا کر دی، شہر سے چلے گئے۔ جب انہوں نے، کافروں نے دیکھا، ان کی قوم نے دیکھا کہ عذاب آ گیا ہے، ان کو محسوس ہو گیا کہ جی یہ جو علامات یونس علیہ السلام فرمایا کرتے تھے وہ علامات اب آ گئی ہیں، تو انہوں نے اکٹھے ہو کے اللہ سے توبہ شروع کر دی، یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ پیغمبر کی بد دعا ہے، پیغمبر کی بد دعا ہے کافروں پہ۔ جب انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، توبہ کی، اللہ نے اس عذاب کو ان سے ہٹا لی۔ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ٹھیک ہے ہم گناہ گار ہیں، ٹھیک ہے ہم نافرمان ہیں، لیکن ہیں تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی۔ جب ان سے اللہ رحمت والا معاملہ کر سکتے ہیں تو ہم سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہماری تو نسبت بھی بڑی ہے، ہماری تو نسبت بھی بڑی ہے۔ اگر ہم اللہ کے سامنے جھک جائیں، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے معاف کر دیں، تو یونس علیہ السلام کی قوم کو معافی مل سکتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے سردار الانبیاء کی قوم کو معافی نہیں مل سکتی؟ ہمیں معافی نہیں مل سکتی؟ ہمیں بھی معافی مل سکتی ہے۔ آج پوری امت پریشان ہے نا، پوری امت پریشان ہے، تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں ایک ساتھیوں سے گفتگو ہو رہی تھی، میں نے کہا مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ کچھ عرصے پہلے برما میں انہوں نے، یہ جو بدھ مت والے لوگ ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو ذبح کیا، محاورتاً نہیں حقیقتاً ذبح کیا، تلواروں سے سر کاٹ دیے۔ اور ان کا میں نے کہیں پڑھا، یہ جو بدھ مت کے لوگ ہیں یہ ننگے پاؤں چلتے ہیں، ننگے پاؤں، یہ چپل نہیں پہنتے۔ کیوں؟ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاؤں کے نیچے اگر کوئی حشرات ارض آ گیا تو ہمیں گناہ ملے گا، یعنی ہم کیڑی بھی نہیں مار سکتے، کوئی چونٹی بھی نہیں مار سکتے۔ ایسی قوم جو کہتی ہے ہم چونٹی کو نہیں مار سکتے، انہوں نے مسلمانوں کو ذبح کر دیا۔ ہماری پستی کا اس سے زیادہ اور کیا برا حال ہو؟ جو جانوروں کو بھی نہیں مارتے انہوں نے مسلمانوں کو ذبح کر دیا۔ اس سے زیادہ ہماری کوئی پستی ہو سکتی ہے؟ بے ہمتی ہو سکتی ہے؟ یہ 1 سال سے فلسطین میں مسلمان مار کھا رہے ہیں نا، 154 یا 144 مسلمان ملک ہیں، فوج بھی ہے، سب کچھ ہے، ہم ان کی مدد نہیں کر سکے۔ اس سے زیادہ بھی کوئی بے بسی ہو سکتی ہے؟ تو بھائی کیا حل ہے اس کا؟ اس کا یہی حل ہے کہ پوری امت اللہ سے استغفار کرے۔ جب یونس علیہ السلام کی قوم استغفار کر کے اللہ کے عذاب سے بچ سکتی ہے، جب ہم اللہ سے استغفار کریں گے، ہم اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ پاک کوئی ایسا سبب پیدا فرمائیں گے کہ حالات بدل جائیں گے۔ یہ حالات، یہ بدلنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج امت اللہ کے سامنے جھک جائے، اللہ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لیں، آج حالات بدل جائیں گے۔ ہم دوسروں کو نہیں کہہ سکتے، ہم اپنے آپ کو تو کہہ سکتے ہیں، ہم تو اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں۔ تو آج سے اللہ سے معافی مانگنی ہے، اللہ میری جو غلطیاں ہیں اس کو آپ معاف کر دیں، اور پوری امت کے لیے دعا کرنی ہے، پوری امت کے لیے، سب کے لیے دعا کرنی ہے۔ دعا فرمائیں، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ تمام ساتھی 3 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف، 10 دفعہ تیسرا کلمہ، 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ فاتحہ۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. یہ اللہ پاک جو پڑھا گیا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیے. آپ کے طفیل جملہ صحابہ اکرام سلسلے عالیہ رسولوں کے جملہ شیوخ و انسان خصوصاً میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ السلام آمان بلاخر فرمائیے. یہ اللہ پاک اس کا ثواب جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں زندہ اور مردہ سب کے نام آمان بلاخر فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتبدلنا بها جميع الحاجات وتكفرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عند أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین. تمام ساتھی آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، چہرے کو کپڑے یا رومال سے ڈھانپ لیں. اپنی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف. یہ مراقبہ ایک مشق ہے اللہ کو یاد کرنے کی. اس گمان کے ساتھ بیٹھنا ہے کہ اللہ کی محبت اور رحمت میرے دل کے اندر آ رہی ہے، اور جس دل کے اندر اللہ کی محبت آتی ہے وہ دل روشن ہو جاتا ہے. یہ تسبیح چلائی جائے گی، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے. یہ صرف بزرگوں کا طریقہ ہے. اس طریقے سے خیالات بھٹکتے نہیں ہیں بلکہ تسبیح کی آواز پہ یکسو رہتے ہیں. تو تسبیح کی ٹک ٹک پہ یہ تصور رکھنا ہے کہ یہ تسبیح کی ٹک ٹک نہیں ہے، یہ میرے دل کی دھڑکن ہے اور یہ کر رہی ہے اللہ اللہ اللہ. جتنی دیر بھی مراقبہ ہو، 5 منٹ، 10 منٹ، 20 منٹ، کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنا دھیان جو ہے یہ اللہ پاک کی ذات کی طرف رہے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں، میرے دل کے اندر اللہ کی رحمت آ رہی ہے. یہ دھیان ٹوٹے نا، جب بھی ٹوٹے اس کو دوبارہ جوڑیے ہے. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اللہ قلب کے اندر دھیان جما کر اللہ 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 کر. ہر دم عشق کی یاد لگا کر اللہ 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 کر. وفی انفسکم سورۃ نورانی وهو معکم رمز قرآنی اینما کنتم ہے خاص نشانی. نحن اقرب راز کو پا کر
اللہ 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 کر میں اور تو سب دل سے مٹاؤ تو خودی کا پردہ دل سے ہٹاؤ تو رب کو اپنے جلد منا تو یاد اللہ میں خود کو فنا کر اللہ 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 کر مومنا ذکر خدا کسی یار کو مومنا ذکر خدا کسی یار کو تابعی در عالم آورو ذکر حق رحمت رضائے روح راو ذکر حق مرہم دل مجروح راو اللہ 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 زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے سکون دل کو ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے اللہ 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 میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے اللہ 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 میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ہواؤں حرص والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزہ آ جائے مولا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ہٹا لو آنکھ اپنی ماں سے واسے ہٹا لو آنکھ اپنی ماں سے واسے جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے
کھڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، کھڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدن میں، میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ اللہ اللہ اللہ۔ عزیزوں دوستوں یاروں یہ دنیا دار فانی ہے، دل اپنا مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے، تم آئے بندگی کرنے بسے لذات دنیا میں، کوئی اندھی عقل تیری تیری کیسی نادانی ہے، نہ کل اپنی دولت پر نہ طاقت پر نہ حشمت پر، کہ دنیا کی ہر ایک چیز تجھ کو چھوڑ جانی ہے، انہیں کی کر نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم، کہ آخر میں تیری نیکی ہی تیرے کام آنی ہے، نہ ہو شیطان کے تابع نہ بے فرمان رب کا بن، نبی کے در کا خادم بن، مراد اچھی جو پانی ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ Allah Allah Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير یا اللہ پاک رضا والی زندگی عنایت فرمائیے، رضا کی حالت میں موت عطا فرمائیے، ہم سے جو گناہ ہو گئے
اعلانیہ ہوں یا خفیہ ہوں، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے تمام گناہوں کو معاف فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہماری نسلوں میں جاری فرمائیے۔ یا اللہ پاک روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر کا پیالہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے محلے والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو نیک صالح بنائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنے والا بنائیے۔ یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت نصیب فرمائیے، حج بیت اللہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرمائیے، جو قرض میں مبتلا ہیں غیب کے خزانوں سے ان کا قرض ادا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو اولاد نرینہ کی نعمت سے محروم ہیں نیک صالح وارث عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو ہمارے بڑے اس دنیا سے چلے گئے ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائیے، جو حیات ہیں ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جہاں جہاں بھی مسلمان مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں غیب سے ان کی نصرت فرمائیے۔ یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرمائیے۔ حاضرین مجلس کی ہر قسم کی جائز اور شرعی حاجات کو پورا فرمائیے۔ یا اللہ پاک آپ کے بندے آپ کی یاد کے لیے جمع ہوئے، ہم سب کے قلوب کو اپنی یاد سے منور فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہم آپ کی آزمائش کے، ہم آپ کی سختی کے قابل نہیں ہیں، یا اللہ پاک ہم پر رحم فرمائیے، ہم سے آزمائشوں کو دور فرمائیے۔ یا اللہ پاک بغیر آزمائشوں کے انعام عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہم پر رحم فرمائیے۔ یا اللہ پاک حاضرین مجلس میں کوئی آپ کا نیک بندہ ہوگا جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی، یا اللہ پاک اس آمین کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتنزیلنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عند اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب۔